السلام علیکم۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا بنیادی مقصد سکون حاصل کرنا ہوتا ہے، اطمینان قلب مقصود ہوتا ہے۔ اس کے حصول کا ایک طریقہ جو عام طور پر لوگ اختیار کرتے ہیں وہ مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے، وہ اپنی تمام تر خواہشات کی تسکین کا راستہ ہے۔ اس راستے میں مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے تھوڑے ہی عرصے میں اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں اور بڑے شوق سے خریدتے ہیں، یا نیا کپڑا کوئی سلواتے ہیں، یا نئے جوتے لیتے ہیں، یا کوئی اور چیز ایسی جو آج کل لوگوں کے لیے باعث کشش ہو، اس کو جیسے ہی لوگ حاصل کرتے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنی لذت، اپنی کشش اور اس کے اندر جو چمک دمک ہوتی ہے ان سب چیزوں کو کھونے لگتی ہے۔ وہ چیز ان کی نگاہوں میں رفتہ رفتہ غیر اہم ہوتی ہے اور پھر آخر کار بس ایک ذمہ داری بن جاتی ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں رہتی۔ یہ کم و بیش ہر مادی چیز کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد انسان کرتے صرف یہ ہے کہ ایک اگلی مادی چیز کے پیچھے جانے لگتے ہیں، اگلی خواہش کی تسکین کا راستہ انسان اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن خوشی حاصل کرنے کا، اطمینان حاصل کرنے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے، اور وہ راستہ ایسا ہے کہ جو انسان کو حقیقی معنوں میں سکون بخشتا ہے اور انسان مادیت کے پیچھے لگ کر جس مشقت میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے اس سے انسان کو بچا لیتا ہے، اور وہ راستہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرے۔ یہ راستہ مشکل راستہ ہے اور لوگ اس پہ نہیں چلنا چاہتے، اس لیے کہ اس میں کہیں پہ پیسے لگتے ہیں، کہیں پر اپنا وقت دینا پڑتا ہے، کہیں پہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، کہیں پر عبادت کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسانی طبیعت پر بہت گراں گزرتی ہیں، لیکن شروع کی یہ مشقت اگر کوئی اٹھا لے اور اس گھاٹی پہ چڑھ جائے تو پھر جو سکون انسان کو ملتا ہے، جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ گویا کہ ایک خزانہ ہے جس کے بارے میں ایک صاحب علم نے کہا تھا، اور کیا خوب کہا تھا کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس کیسا سکون ہے، کیسا اطمینان ہے، تو لوگ ہمیں قتل کر دیں گے اور ہمارے گھروں کی تلاشی لیں گے کہ ان کے پاس کیا خزانہ ہے کہ جس کو پا کر یہ ایسے مطمئن و مسرور بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو یہ راستہ، یعنی روحانی اطمینان کا راستہ، یہ راستہ جو مادیت کے بجائے عبادت کا راستہ ہے، خدا کی رضا پہ چلنے کا راستہ ہے، یہ خوشی اور سکون حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ اس راستے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مادی ضروریات کو چھوڑ دیں، جو ضروریات ہیں ان کو ضرور پورا کرنا چاہیے، لیکن سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دوسرے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔